ہمارا بچپن ہے، ہم سما دیکھیں حضرت قبلہ کو، جیسے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے کون سی تقریر سنی ہے، میں ایک خطبہ سنا ہوں حضرت قبلہ کا، ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دی، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے جب سے میں نے تعلیم پانا شروع کر دی، قدرت نے ذہن بڑا بہترین دیا تھا، اللہ کا فضل ہے، جو پڑھتا وہ ازبر ہو جاتا، جو سنتا وہ ازبر ہو جاتا، علماء کی رات بھر تقریریں سنتا، گھر میں آ کے پورا ریپیٹ کرتا تھا یہ انہوں نے کہا، قدرت نے کچھ ایسا ذہن دیا تھا، اس کے ساتھ موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہم نے، اب ان میں جو واقعات پڑھتے تھے تو یہی ولولہ جذبہ کار فرماتا کہ ہم بھی ہوا، اگر امام حسین کے ساتھ ہم ہوتے تھے یوں شہید ہوتے، یوں مارتے، یزید کا گلا کاٹ دیتے، اس کا فلاں کر دیتے، یہ بنتے وہ بنتے۔ اب اس کے بعد چونکہ اب یہ صحبتیں شروع ہو گئی، حضرت قبلہ کی آمد، گلن پیٹ میں آتے تو مامو عبدالرزاق صاحب کا گھر، آلدور میں نذیر عثمان صاحب کا گھر، وہاں جلسے ہو رہے ہیں، یہاں جلسے ہو رہے ہیں، اب یہ بڑوں کے ساتھ یہ بچے تو لگے ہوئے تھے، یہ ہماری پوری دیاش تھی، مولوی عبدالغنی صاحب، بھائی جعفر صادق صاحب، میں اور چند نوجوان، نہیں سمجھا آپ نے، جو باقاعدہ وہاں ان کی فیض صحبت سے کچھ سیکھنا باز، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حبیب اللہ مومن نکلے، سمجھے نہیں آپ، اب طبیعت میں بالکل بہت شریف تھے، بچپن تھی ہے، سمجھے نہیں آپ کو، بہت بڑے کارنامے نہیں ان کے، جو اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، سمجھے نہیں آپ، مگر جب نکل کر آئے اور واپس آتے ہیں تو یعنی وہاں کا عالم کیا تھا اور یہ عالم کیا تھا، جیسے ابھی آپ نے بیان نہیں کیا کہ آپ کے والد نے قاضی قطب الدین صاحب نے، جو بہت بڑے مالدار تھے، آج لاکھوں روپے کی جائیداد ہوتی ہے، وہ اگر سمجھا آپ نے، ان کی جو جائیداد تھی، کافی کا باغ ہاتھ پکڑ کر کافی کے باغ کا جھاڑ کو اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے رو دیے کہ بیٹا یہ میں تیرے واسطے بنا، اتنا رو دیے، سمجھا آپ نے، بہت بزرگ آدمی تھے اور بڑے نیک سمجھے نہیں آپ اللہ والے تھے، رو دیے، مگر اس رونے کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، پسی جانے دل ان کا، یہ چھوٹے، پھر بھائی عبدالرزاق صاحب چھوٹے، پھر سجاد حسین صاحب چھوٹے، یہ بھائی عبداللہ خاندان کے بہترین افراد کو چنا صاحب نے، سارے بھائیوں میں سب سے بہتر تھا، سمجھا آپ نے، اور پھر عبدالحمید بھائی جو گئے تو گھر میں ایک کوہرام مچا ہے، یعنی ان کے بڑے بھائی طاہر صاحب کی شادی کا انتظام کرنے، ان کو بھیجے چکمنگلور کو سامان لانے، بنڈی کر کے دے کر کے، تو جا کے پورا سامان خرید کر شادی کا سامان بھیج کر کے انہوں صرف حیدرآباد کا کرایہ لے کے بھاگ کے آ گئے، سب ایسی آئے، آپ بھی بھاگ گئے، اما کا دیور نکالے چکمنگلور میں بیچ دیا، چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب گئے کدھر گئے، سمجھے دیا، یعنی دیوانہ وارثہ اللہ کے پیچھے لوگ چلے آئے، اور وہاں سے آنے کے اب یہ شادی کا سامان آتا ہے، بیٹا گھر میں نہیں، وہ بیٹا جو سب سے دنیا منظور نظر ہے، تو کوہرام شادی کیا تھی، قیامت کا سما تھا، یہی حال رہا کہ ایک ایک جب چلے گئے، اب ان کا منظر جب آنے لگے تو ان کے تخاریر، ان کے جذبات، وہ لال کپڑے، وہ ہرے شملے، وہ لمبے بال، بالکل صحابہ کرام کی جماعت اتری ہے، اور وہ ہنگامے غیر مسلموں میں تقریریں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے انجم صاحب کے نظمیں، سمجھا آپ، وہ روز بھی آئے گا دنیا کو دکھانے کے، اللہ کے بندوں کو دیندار بنا دیں گے، بس اب اٹھو مسلمانوں کفن باندھ دیں گے سر پہ، لازو ساری دنیا نعرے اللہ اکبر سے، ادھر ہمارے مامو سجاد حسین صاحب کی نظمیں، وہ صدیق دنیا میں آنا نہ چھوڑا، زمانہ اسے پھر ستانا نہ چھوڑا، ارے عالموں اپنی ہستی تو دیکھو، مسلمان کو کافر بنانا نہ چھوڑا، دھوم، یہ سب نظمیں یاد کرنا، تقریریں کرنا، یہ تو یہاں ان کے ساتھ پھر جنگل میں جا کے ہم لوگ کیا کرنا، یہ سب ناک بیتا پکڑتے تھے نا، بالکل، یعنی ہمارے ہاشم پیر صاحب بیجاپور کے سجادے کہتے تھے، میں نے دنیا میں کئی مرشدہ مریدوں کو دیکھا، ایسے مرشدہ مریدہ مجھے نہیں ملے، سمجھے نہیں آپ کے، لباس ویسا، کمبل ویسی، ناگ بیت کی لکڑی ویسی، حتیٰ کہ جیب میں سفلا چمڑے کا بیگ پاکٹ بنا کر ایک قلم بھی، ایک پینسل رکھتے تھے، کنگھی رکھتے تھے، تو جیسا مرشد رکھتے ویسی مریدہ بھی رکھتے، سمجھے نہیں آپ، یعنی اتنا قدم با قدم ہر معاملے گلے میں قرآن کریم، بالکل حضرت اللہ کا بالکل نمونہ، یہ عالم کا قرآن پکڑے بغیر حضرت اللہ میں خطبہ دیتے تھے، نواز فرماتے تھے، نہ کوئی شادی کا خطبہ دیتے تھے، یہ عالم تھا، یہی تقریباً طرز عمل مبلغین کا تھا، تو اس نمونے کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے تھے، جنگل میں جا کے ناک بیتا ہمارے کام ملنا، وہ سیگے کے لکڑیاں ہوتے ہمارے پاس، کاٹنا، وہی چیز ناک بیت کے جیسے پکڑ لے کے ایک ایک تقریریں کرتے رہنا، یہ جوش و جذبہ تھا، مڈل اسکول کو پہنچنے تک 12 سال کی عمر ہو رہی تھی، کہ جب اس میں زیادہ میرے بھائی غیور قوم عبدالحمید صاحب کا احسان ہے مجھ پر، جنہوں نے مجھے اکسایا کہ میاں یہاں کیا کرتے ہوئے زندگی یوں ہی برباد ہوگی، جب تمہارے اندر جذبہ ہے تو نکلو، پھر چنانچہ الحمدللہ یہاں چلے آئے، حضرت قبلہ نے پروان چڑھایا، ان کی فیض صحبت کا صدقہ، کیا ہندوستان میں سمجھے اب چپے چپے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا تیرا، میری حد تک تو میں کہوں گا کہ جیل میں ایک مرتبہ میں مر کے زندہ ہوا، جیل سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ، 2 مرتبہ مجھے حسن اللہ نے زندہ کیا، جیل میں تو میں کیفیت آپ کو بیان کر دوں تاکہ بات یاد رہے کہ مجھے 40 دن تک دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، جیل میں ٹائیفائڈ تھا، 106 105 ڈگری بخار رہتا تھا، آئین اس وقت 12 دن تک 106 ڈگری بخار چلا ہے، اس عالم میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پلنگ پر لیٹا ہوں، میرا وزن جو ہے اس وقت 60 پاؤنڈ ہو گیا تھا، یہ 130 پاؤنڈ سے اتر کر 60 پاؤنڈ تھا، اور عالم یہ تک صرف ہڈی پر چمڑا منڈا ہوا ہے، اور یہ انگلی اٹھا کر میں دانت نہیں صاف کر سکتا تھا، میں اپنی طہارت نہیں لے سکتا تھا، یعنی اتنا مجبور تھا، میں پلٹ نہیں سکتا تھا کروٹ، ایسے عالم میں دن کے 11 بجے میں پڑا ہوں، مولوی سید امام صاحب میرے تیمارداری میں وہاں موجود تھے پلنگ کے پاس، وہ بھی اس کی شہادت دیں گے کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل گئی، سمجھا اپنی جان نکل گئی، یہاں سے نکلی، یہاں سے بھر 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 یہاں ہٹ بول کے نکل گئی جان، سمجھا، نکلتے میں دن بول کے پلنگ سے نیچے گرا، آپ شاید نہیں سمجھے نہیں ہو، یعنی میں جو حرکت نہیں کر سکتا تھا کروٹ، نیچے گر گیا میں،
نیچے گرتے ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آگے اٹھاتی پھر زندہ ہو گیا ہم. تو یہ صدقہ تھا استغفر کا. تو میری بیوی اور ساس جا کے روتی ہے بے اختیار استغفر کے پاس کہ یہ مر جائے گا کیا ہوگا. ایک ہی بچہ تھا یہ نصیر پاشا جو ہے. استغفر بولے جاؤ مرتا نہیں اس کو میں دعا کر چکا ہوں اللہ اس سے کام لے گا. یہ تو وہاں کی بات تھی. اس کے بعد جب نکلا میں کان میں درد شروع ہوا بہت سخت تکلیف رہا. چکر کا یہ عالم تھا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. کھڑا ہونا تو بڑی مشکل ہے سمجھا. ایسا عالم تھا مجھے ٹھنڈے پسینے چھوٹ جاتے. اس عالم میں جب کہ پھر ایک مرتبہ مجھے دواخانہ عثمانیہ میں شریک کیا گیا 20 دن رہا. تو 20 دن کے بعد مجھے کچھ ایسی دوائیں دی گئی کہ میں گھر آیا تو بے ہوش ہو گیا. 4 دن لگاتار میں بے ہوش رہا ہوں. بحران کی کیفیت رہی ہے. گالیاں دینا اور ہر زبان میں تقریر کرنا پشتو بھی اردو بھی انگریزی بھی فارسی بھی تیلگو بھی تمل کیا کیا بول رہا ہوں سمجھے نا. جو آئے ان کو لپٹ لینا. اس عالم میں پھر حسب اللہ پاس اطلاع گئی. 4 دن رہا بے ہوش کی آنکھ اندر گھس گئی. دنیا کے علاج کرے کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوا. تو بالآخر صاحب اللہ جب کہلا بھیجا کہ نہیں مرے گا وہ بچہ میں نے اس کے لیے دعائیں کی. یہ ان کا صدقہ تھا ارشاد تھا. تو وہ پٹیل شبیر حسین صاحب نے ایک سخت دوا بنا کے ناک میں ڈالی جو بعد میں نے دیکھا سونگ نہیں سکتے تھے اتنی سخت. تو مجھے ہوش آیا پھر سمجھے نہیں آپ. اس کے بعد یہ حکیم ابراہیم علیہ صاحب کا انخواہ ہوا مجھے. وہاں گیا علاج کروایا برکت یہ کہ تندرست ہو گیا. میں آج 35 سال پہلے میری خبر بن چکی ہوتی اب تک شاید مجھے دنیا بھول بھی جاتی کہ میں کوئی تھا. آپ غور فرما رہے اس طریقے سے قبلہ زندہ رکھا. چنانچہ قبلہ جیل سے جب رہا ہو کر آئے اور میں یہ عبداللہ زاہد کو ساتھ لے کر کوکن علاقے کا دورہ گیا تھا. واپس ہو کر میں آ کے حسب اللہ کے پیر جیسے پڑا ایسا لگا تم مرو گے نہیں با میں تمہارے لیے دعا کیا اللہ تم سے بہت خدمت لیں. جہاں تک مجھے خیال ہے یقین ہے کہ حضرت قبلہ اپنے دعوے 1924 کے 2 سال بعد دن میں ملناڑ میں تشریف لاتے ہیں. اور جو ملناڑ کا خطہ زمین موجودہ زمین ہے جس متعلق حضرت قبلہ کو علام ہوتا ہے کہ ملناڑ کی مرشدہ ارشاد کو قبول کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. ہمارے بزرگوں کی نیکیاں خوبیاں کمالات تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر رکھا تھا کہ ایسی سرزمین میں جو بالکل پڑا ہوا ایک ملک کہلاتا ہے جہاں کثرت سے بارش ہوتی ہے ملیریا کی بھی شکایت اس زمانے میں زیادہ تھی. بہت کم لوگ وہاں آتے تھے. حضرت قبلہ آئے اور جب آئے تو ایسے آئے کہ مسلسل آنے لگے اور گرما کے 3-4 مہینے مسلسل وہاں گزارتے تھے. تو میری تو پیدائش کے 1 سال بعد ہی حضرت قبلہ تشریف لائے. آ کے ہم نے حضرت قبلہ کو دیکھ کر ہی کھولی کیونکہ اسی خاندان میں جو ہمارے خاندان کے بزرگ میرے ماموں مولانا مولوی عبدالرزاق صاحب جو مہاجر یاغستان جو حضرت قبلہ کے ساتھ یاغستان پہنچے تھے وہاں ساتھ رہے. اور ان کا ایک جملہ ہمیشہ حضرت قبلہ نقل فرمائے تھے کہ عبدالرزاق صاحب پہنچنے کے بعد یاغستان کی ان پہاڑیوں میں جانے کے بعد کہا حضرت ہمارے بچپن میں ہماری بڈیاں کبھی شرارت رہے ہم تو بولتے تھے رے تو شرارت بہت کر رہا رے تجھے ایسی جگہ لے چھوڑنا جیسے چڑیا بھی نہیں بولنا کوا کائے نہیں بولنا. حضرت آپ ہم کو ایسی جگہ لانا. بڑے مسکراتے ایسا بلا بڑی اونچی سے اس کا اظہار کرتے تھے کیا بولے باپ تو کیا ایسی جگہ لے جائے چڑیا چو نہیں بولتی کوا کائے نہیں بولتا. برف کی وجہ سے ایسے شدید مقامات وہ لوگ جو بڑے آرام طلب زندگی گزارتے تھے